السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ لیسن 54 کریں گے، اور اس میں انشاءاللہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 107 سے لے کے 110 تک کور کریں گے، یعنی پوری سورۃ الکہف انشاءاللہ آج مکمل کر لیں گے، کمپلیٹ کر دیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 107 سے شروع کرتے ہیں، اس کا عربی ٹیکسٹ دیکھیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ ترجمہ اس کا، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے خوبصورت آیتوں میں سے ایک ہے۔ انسان اس کو پڑھ کر پرسکون ہو جاتا ہے، ایک امید کی کرن اور آخرت میں اچھے انجام کی چاہت جو ہے نا وہ جاگتی ہے دل میں۔ تو اس آیت کے مطابق جنت میں داخلے کے 2 شرائط ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ جنت میں داخل ہونے کے لیے 2 کنڈیشنز ہیں، 2 شروط ہیں، 2 شرط ہیں۔ وہ کون سے؟ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائیں، وہ لوگ جو مان جائیں، انکار نہ کریں، اللہ کے حکموں سے جو روگردانی نہیں کرتے، جو اپنی خواہشات کو مار کر اللہ کی مرضی کو ترجیح دیتے ہیں، آگے رکھتے ہیں، اللہ کے لیے پرہیزگاری اور دین کے پابند ہوتے ہیں، یہی مومن ہے۔ تو یہ ہوئی پہلی شرط۔ دوسری شرط کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ نیک اعمال کرتے ہیں۔ نیک اعمال کی تعریف ہم نے کئی بار سنا پڑھا، تو وہ کیا تھا بھلا؟ اپنی مرضی کے اعمال کرنے والے، سنی سنائی دیکھا دیکھی والے اعمال نہیں، وہ اعمال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو جیسے کیا، وہ بھی اس کو ویسے ہی کرتے ہیں۔ یہ 2 کنڈیشنز کو فلفل کرنے والوں کے لیے اللہ نے کس چیز کا وعدہ کیا؟ کون سا وعدہ کیا ہے اللہ نے؟ کیا اجر و ثواب ہے؟ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو ان کے لیے جنت الفردوس میں مہمانی ہے، نزل ہے، یعنی جنت الفردوس میں وہ ریسیو کیے جائیں گے، خوب خوب عزت دیے جائیں گے۔ کیوں؟ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حکموں کو مانتے مانتے، اللہ کی حرمتوں کا پاس رکھتے رکھتے اپنے دل کو، اپنی خواہشات کو مارا تھا نا، تو اب وہاں آخرت میں اپنی خواہشوں کو، اپنی من کی مرادیں پوری کی جائیں گی۔ کیا سمجھے؟ دین قربانی مانگتا ہے، پاکیزگی مانگتا ہے۔ کبھی نیند کی قربانی کر کے نمازوں کی پابندی کرنی ہوتی ہے، کبھی مال کو قربان کر کے صدقہ خیرات، زکاتیں ادا کرنی ہوتی ہیں۔ ہر حال میں پردہ کر کے اپنی خوبصورتی کو، بناؤ سنگار کو چھپانا لازم ہوتا ہے۔ کبھی بھوک پیاس کو برداشت کر کے روزے بھی رکھنے ہوتے ہیں، تو کبھی اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی کو خرچ کر کے عمرہ حج کے لیے بھی نکلنا پڑتا ہے۔ ہر بات سے اوپر اپنی زندگی کو ہر دن شریعت کے مطابق جینا، اپنے کام کاج کو، اوکیزنز کو شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا، یہ سب چیزیں پرہیزگاری میں آئیں گی، پابندی ہے یہ، اور سب کچھ اللہ کے ڈر سے اور اللہ سے امید کرتے ہوئے کرنا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ مومن بھی ہوں، پرہیزگار، پابندی کرنے والے بھی ہوں، اور ساتھ ہی اپنی خواہشات پر چلنے والے بھی ہوں۔ جنت بڑی پاک جگہ ہے، بہت ہی پیور، اور اس میں پاکیزہ لوگ، خالص نیت والے ہی داخل کیے جائیں گے۔ یہاں پر جنت الفردوس کا ذکر ملتا ہے، اور قرآن مجید میں صرف 2 بار جنت الفردوس کا لفظ آیا ہے، ایک یہاں سورۃ الکہف میں، اور دوسری بار سورۃ المؤمنون میں، آیت نمبر 11 میں۔ پہلے حدیث کے مطابق دیکھتے ہیں کہ یہ جنت الفردوس ہے کیا۔
حدیث کے مطابق جنت کے 100 درجے ہیں، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ کچھ اور صحابہ کی دوسری حدیثوں میں جنت کے درجوں کی تعداد اتنی ہے جتنی آیتیں ہیں قرآن میں، کیونکہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا نا کہ جیسے تم دنیا میں قرآن پڑھتے تھے، قرآن کے قاری سے بھی کہا جائے گا کہ دنیا میں جیسے تو پڑھتا تھا ویسے ہی پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تیری منزل وہی ہے جہاں تو آخری آیت پڑھے گا، جہاں تو پڑھنا ختم کرے گا یا جہاں تو رکے گا۔ تو حافظ قرآن تو قرآن کی ہر آیت کو پڑھے گا نا، اور ہر آیت کے ساتھ اگلے درجے پر، اگلی منزل پر چڑھتا جائے گا جب تک وہ پورا قرآن ختم نہ کر دے۔ تو اس لحاظ سے کچھ صحابہ کا ماننا ہے کہ جنت کے درجے اتنے ہیں جتنے قرآن کی آیتیں ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ ہر درجے میں کئی منزلیں ہوں گی، اللہ عالم، اور منزل کا ہی لفظ آتا بھی ہے حدیث میں۔ بہرحال جتنے بھی درجے ہیں ان میں سے سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ ترین جنت جنت الفردوس ہے، جس کی چھت رحمان کا عرش ہے، اللہ کا عرش اس کے اوپر ہے، اور یہاں سے جنت کی نہریں پھوٹتی بھی ہیں۔ مطلب اللہ کے سب سے مقرب، سب سے قریب، سب سے پسندیدہ فیورٹ لوگوں کو یہ مقام عطا کیا جائے گا۔ فردوس کہتے ہیں ایسی وادی کو جو انگوروں، پھلوں اور پھولوں سے بھری ہو۔ لوگ اپنی بیٹیوں کا نام بھی رکھتے ہیں نا فردوس، تو بڑا ہی خوبصورت نام ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اللہ سے مانگو، جنت مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ سب سے افضل اور اعلیٰ جنت ہے۔ تو جب بھی ہم جنت کے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر جنت الفردوس کے لیے دعا کرنی چاہیے، مانگنی چاہیے اللہ سے۔ لیکن شیطان جو ہے وہ ہمارے آس پاس رہتا ہے، اور اب جب آپ اس کی دعا کرنے لگیں گے تو ضرور بالضرور یہ وسوسہ ڈالے گا کہ تم کہاں اور جنت الفردوس کہاں، تم جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جاؤ تو یہی بہت بڑی بات ہوگی، تم نے کیسے فردوس کے خواب دیکھنے لگ گئے، تمہارے پاس ایسے کون سے اعمال ہیں جن سے اللہ خوش ہو کر تمہیں اللہ فردوس دے دے گا۔ لیکن یہ شیطان کا گمان ہے، وہ اپنی دشمنی اور حسد میں ایسے وسوسوں کو ڈالتا ہے۔ کیا پتہ ہم دعا کریں گے فردوس کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تو ہو سکتا ہے اللہ ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق دے دے، موقع فراہم کر دے جو جنت الفردوس کے لیے چاہیے، جو جنت الفردوس کی کوالیفیکیشنز بنیں گی، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں اس دعا کی بدولت ہم پر رحم کر دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اپنے سچے ایمان کے بدلے ہمیں فردوس کے لیے کوالیفائی کر دے۔ اللہ کے لیے کیا یہ مشکل ہے کرنا؟ تو اب جلدی جلدی سے دعا کر لیں، اسی وقت اس دین کے مجلسوں کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، تو مانگ لیں جنت الفردوس۔ اللہم انا نسألک الفردوس الاعلی من الجنہ، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں مقام و مرتبہ عطا فرما، اللہم آمین۔ ذرا سورۃ المؤمنون کی ان آیتوں پر سے گزر جاتے ہیں جن میں اللہ نے کچھ صفات بیان کی ہیں، کس چیز کے؟ جنت الفردوس کے حقداروں کی، جو ڈیزرو کریں گے نا جنت الفردوس، ان کے اعمال کی۔ تو اس کو ایک بار پڑھ کر آگے چلیں گے۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1 سے لے کے 11 کا ترجمہ میں پڑھنے لگی ہوں۔ یقیناً فلاح پا گئے مومن یا ایمان والے۔ غور سے سنتے جائیں کہ یہ مومن کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور وہ جو لغویات سے دور رہتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملکِ یمین میں ہوں، ان پر وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، یعنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ نماز کی بات دوبارہ کی اللہ نے، یہی لوگ وارث ہیں، اولئک هم الوارثون۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، فردوس کے وارث ہوں گے، انہیریٹرز آف فردوس۔
ورثے میں پائیں گے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون۔ یہ چند کام کرنے والے حقدار ہوں گے، وراثت میں ملے گی ان کو جنت الفردوس۔ تو اس میں بیسکلی نماز اور زکوٰۃ کا اور اپنی پاکیزگی کا اس میں آپ کو بیان ملے گا۔ پھر آگے دیکھتے ہیں جنت کی کچھ لیولز یا درجے یا نام کہہ لیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں جنت الفردوس کے علاوہ، تو وہ ہیں جنت العدن، جنت النعیم اور جنت المأویٰ۔ پھر دار کے نام کے ساتھ بھی جنت کا بیان فرمایا اللہ نے، تو دار کا مطلب ہوتا ہے گھر، ٹھیک ہے؟ تو دار الخلد، دار القرار، دار السلام وغیرہ یہ سارے نام جو ہیں وہ جنت کے لیے ملتے ہیں، لیکن ان سارے درجوں میں سے جنت الفردوس جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ترین اور سب سے خوبصورت جنت ہے۔ خلاصہ یہ ملتا ہے کہ جنت کے کئی درجے ہیں، ہو سکتے ہیں ان میں ان 100 درجوں میں سب لیولز کئی ایک ہوں گے، مختلف رینکس پوزیشنز ہوں گے، جو جس کا جیسا عمل ہوگا اس کو وہاں تک لے جایا جائے گا۔ تو عمل کا نقطہ کیا ملا اس سے کہ ہمیں ایم ہائی کرنا چاہیے، جنت الفردوس سے کم پر راضی نہ ہوں، کیونکہ یہی سب سے افضل اور اعلیٰ ترین جنت ہے، اور اسی کو ٹارگٹ کرنا چاہیے۔ اور وہ کیسے کریں گے؟ سورۃ المؤمنون کی جو ابھی ہم نے آیتوں کو پڑھا، ان کے اعمال جو اس میں بتائے گئے، تو اس کو سچی نیت سے اور ایکسلنس کے لیول پر کر کے۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 108 عربی۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ ترجمہ اس کا، جنت الفردوس کے باغات جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہیں چاہے گا۔ جس جس کو جو بھی درجہ ملے وہ اس سے خوش رہیں گے، کنٹینٹ اور سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے۔ کوئی بھی اپنی جگہ سے شفٹ نہیں ہونا چاہے گا، وہاں سے ہٹنا، موو کرنا پسند نہیں کریں گے، اپنا گھر بدلنا نہیں چاہیں گے۔ کیوں؟ اللہ انہیں مطمئن کر دے گا نا، اپنے فضل و کرم سے ان کو ان کے حق سے زیادہ عطا کرے گا، جو وہ ڈیزرو کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ انہیں نوازے گا۔ تو وہ خود کو دوسروں سے کمپیئر نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے کمپیٹ نہیں کریں گے، اللہ ہر ایک کو خوش کر دے گا۔ جنت میں جانے والے سب کے سب خوش و خرم ہوں گے، شاداں اور فرحاں رکھے جائیں گے۔ یہ سارے دنیا کے معیار ہوتے ہیں، جو کمپٹیشن اور کمپیٹ کرنا ایک دوسرے سے، دنیا میں لوگ اور بڑا اور اچھا اور کے چاہت میں نا گھر بدلتے رہتے ہیں ایک جگہ سے دوسرے، لیکن جنت میں اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں چاہیں گے۔ آیت نمبر 109، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ ترجمہ اس کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ کلمات کا لفظ جو ہے نا یہاں پہ یہ بہت اہم ہے، تو اس کو سمجھ لیں ذرا۔ کلمات یعنی رب کی باتیں۔ تو آیتوں کی طرح کلمات کی بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، شرعی اور قولی۔ شرعی کلمات میں اللہ کی ہدایات، وحی، تعلیمات اور اللہ کی حکمتیں، احکام، اللہ کے نام اور صفات، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ قولی کلمات جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی تخلیق سے ریلیٹڈ ساری باتیں، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا اس کو اللہ نے شمار کر رکھا ہے، گن گن کر کاؤنٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے، وہ کہاں؟ لوح محفوظ میں۔ میں اور آپ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کتنے انسان پیدا ہوئے ہیں، اور آگے قیامت تک کتنے انسان پیدا ہونے ہیں، کچھ نہیں پتہ۔ پھر دنیا میں صرف انسان ہی نہیں ہوتے نا، جن بھی ہیں، شیاطین ہیں، جانور بھی ہیں، لاکھوں کی قسم کے وہ بھی، اور اب تک پتہ بھی نہیں کہ کتنی سپیشیز ان کے ہیں، انسانوں نے ڈسکور بھی نہیں کیے۔ وائلڈ اینیملز بھی ہیں جنگلوں میں، ڈومیسٹک اینیملز ہیں خشکی پر رہنے والے یعنی لینڈ پر، پھر پرندوں کی کتنی قسمیں ہیں، پھر سمندر میں جو بھی بستے ہیں ان کو تو ابھی تک ڈسکور بھی نہیں کیا پوری طرح سے۔
دنیا کے بننے سے لے کر اب تک جتنے بھی جانور ہیں ان کے ہر ایک چیز کا رنگ مختلف آپ پائیں گے، اس کی ساخت مختلف، آنکھوں کا رنگ، کسی کو 2 پیر، کسی کے 4 پیر ہیں، کسی کے 8 جیسے اسپائڈرز کے ہیں، یا کسی کے 100 بھی ہوتے ہیں جیسے سینٹی پیڈ کے ہوتے ہیں نا۔ پھر فرشتوں کو لے لیں، فرشتوں کو اللہ نے پروں کے ساتھ بنایا نا، تو کسی کے 2 پر، کسی کو 2 پر دیے، کسی کو 600 تک جیسے جبریل امین کو۔ اسی طرح سنو فلیکس آپ لے لیں یا فنگر پرنٹس، یہ مانی ہوئی بات ہے نا کہ کسی بھی 2 سنو فلیکس یا 2 فنگر پرنٹس آئیڈینٹیکل نہیں ہوتے، سیم نہیں ہو سکتے۔ تو سوچیں اللہ نے کتنے سنو فلیکس بنائے ہیں، کتنے فنگر پرنٹس کو ڈیزائن کیا، سب اپنے کلمہ کن سے، ہر ایک دوسرے سے مختلف، اور ہر ایک چیز، ہر ایک ڈیزائن کو اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ سبحان اللہ، حیرانی ہوتی ہے سوچ کر۔ اس سے بڑھ کر حیرانی کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہر ایک کے لیے روزانہ رزق بھی پیدا کیا، تو اس کی تعداد کتنی ہوگی، اور ہر ایک چیز کو لکھ رکھا ہے، ہر ایک دانے کو، ہر ایک شکر نہ چینی کے دانے کو، کتنے پھل اللہ نے بنائے، کتنی ترکاری، جانوروں کا چارہ، کتنا پانی، کتنا دودھ۔ غور کریں اللہ کتنا بڑا رازق ہے، رزاق ہے بلکہ۔ اللہ نے جو کچھ بھی بنایا، جتنی چیزیں بنائی، ان سب کی تقدیریں بھی طے کی، ہر انڈیویجول چیز کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کے کلمات ہیں، اللہ کے کلمہ کن سے وجود میں آنے والے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلمات سے مراد اللہ کی تخلیقی کام ہے، اس کے کمالات، اس کی قدرت و حکمت کے کرشمے ہیں۔ ہر چیز کو بنا کر اس کا وجود میں آنا، اس کی تقدیر، اس کا رزق، یہ سب اللہ کے کلمات ہیں۔ قل کہہ دیجئے، کس سے خطاب ہے، کس کو حکم مل رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کہہ دیجئے، کیا کہیں؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي۔ اللہ کے کلمات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر سمندر سیاہی بن جائے، سمندر کا پورا پانی روشنائی یا انک بنا دیا جائے، اللہ کی باتیں لکھتے لکھتے سمندر کا پورا پانی جو ہے وہ خالی ہو جائے گا، لیکن اللہ کے کلمات پورے نہیں ہوں گے، لکھنا باقی رہ جائے گا۔ پھر مزید فرمایا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر ایک سمندر ختم ہونے کے بعد دوسرے سمندر کو بھی انک بنا دیں، وہ بھی لکھتے لکھتے ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اصل پوائنٹ کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ نے بہت اہم بات سجھانا چاہا، اور وہ کیا ہے؟ اس آیت میں بیسکلی اللہ کی شان بیان ہوئی ہے نا، انسانوں کو احساس دلانے کے لیے کہ وہ کتنے بڑے کائنات کا نظام چلانے والے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ اللہ یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے وہ رب، جس کو تم کوئی وزن نہیں دیتے، جس کی تم قدر ہی نہیں کرتے۔ اتنی بڑی کائنات کے مالک کے مقابلے میں تم ان چھوٹی چھوٹی ہستیوں کو اللہ کا شریک کیسے بنا لیا تم نے؟ اللہ کی تخلیق میں سے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی اللہ کے اختیارات، اللہ کی قدرت میں سے ذرہ برابر حصہ مل نہیں سکتا، تو وہ لوگ، وہ بت، دعائیں سننے اور قسمتیں بنانے اور بگاڑنے پر قادر ہو ہی نہیں سکتے، یہ بالکل ممکن نہیں۔ اللہ کا حق سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ ہے، اور اس بات پر ہر میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کتنے عظیم و شان رب کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اس کی شان میں گستاخی کرنے سے بچنا چاہیے۔ اب آخری آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 110۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ اس کا ترجمہ دیکھیں ابھی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، تو جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ قل کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ اپنی امت کو بتا دیں، سنا دیں۔ کیا سنائیں؟
انما بے شک صرف انا میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشرن ایک بشر ہوں، انسان ہوں، مثلکم تم جیسا، میں تمہارے ہی جیسا کھاتا پیتا ہوں، بیمار ہوتا ہوں، میرا سایہ بھی ہے، سب کچھ تمہارے جیسا، لیکن فرق کیا ہے؟ فضیلت اور برتری کس اعتبار سے ہے؟ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ نے اپنی وحی اپنی رسالت کے لیے مجھے چن لیا ہے۔ یوحا الیہ وحی کی جاتی ہے میری طرف، پیغام پہنچانے کے لیے مجھے ایک رسول بنا کر بھیجا گیا۔ کیا وحی ملتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا الہ تمہارا خدا ایک ہے۔ توحید کو اسٹیبلش کرنے کی وحی ملی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں غلو نہیں کرنا چاہیے، حد سے بڑھ کر تعظیم، ایکسٹریم رویوں کو سے گریز کرنا چاہیے۔ یہی عین سبق ہے اس میں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت کو، دین کی تعلیمات کو قبول کر لے، وہی دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں عزت و احترام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں دو چیزیں ہیں، قرآن بھی ہے اور سنت بھی، سنتوں کو اپنانے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیسکلی توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجے گئے تھے، تو جو اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیں وہی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے سچی محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ جو نبی کی سنت کے علاوہ کوئی اور چیز لے آئے تو پھر اس کو وہ چاہے کتنا بھی دعویٰ کر لیں نبی کی عزت کی اور محبت کی، اس کا نہیں مانا جائے گا۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، تو جس کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید ہو، یقین ہو، یعنی اپنے حساب کتاب دینے کا، عذاب اور ثواب کا، تو وہ کیا کرے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل صالح کرے، نیک اعمال کرے، تیاری کریں اللہ سے ملنے کی، اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کریں۔ دوسرا کام کیا ہے کرنے کا؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ کی عبادت میں شرک بالکل نہ کریں، کسی کو بھی اللہ کے برابر، کسی کو بھی اللہ کے مقابلے پر نہ رکھیں۔ تو اللہ کو چھوڑ کر کسی کے آگے جھکنا، دعائیں کرنا، مدد مانگنا کسی مشکل سے نکالنے کے لیے، یہ سب کام جو ہے شرک ہے۔ کسی سے حفاظت کی، رزق کے لیے توکل کرنا، یہ بھی اللہ کا شریک بنانا اسی میں شامل ہوگا۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس کے مقابل نہ اپنوں کی محبت، نہ کسی کی تعظیم، نہ مال کی محبت، نہ کسی حکمران کا ڈر، کچھ بھی آڑے آنے نہ پائے۔ یہ ہے کمپلیٹ اوبیڈینس۔ عبادت بھی صرف اللہ کی ہو، فرما برداری بھی صرف اللہ کی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اللہم آمین۔ اس آیت کے مطابق دونوں کام کرنے ہوں گے۔ کون سے دو؟ نیک اعمال اور توحید پر چلیں، شرک سے بچیں۔ یہ نہیں کہ ایک طرف اپنے اعمال نامے کے تھیلے میں عبادتیں ڈالتے جائیں اور دوسری طرف شرک والا سوراخ لگا کر نیکیاں جھڑاتے جائیں۔ پتہ چلا قیامت کے روز کے خالی تھیلے کو آگے بھیجا تھا، یہ نوبت نہ آئے۔ یاد رکھیں، شرک ایسا گناہ ہے جو ساری ہی نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ ہاں، اگر دنیا میں کوئی شرک سے رک جائے، باز آ جائے، توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دے گا جو پہلے شرک ہو گیا تھا۔ شرک اللہ کے حق میں کمی کرنے کا نام ہے، اللہ کی ناقدری ہے، اللہ سے بے وفائی ہے، اللہ سے بے رغبتی ہے، اللہ سے ڈسکنیکشن کا نام ہے۔ تو شرک سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ اور وہ کیسے کریں گے؟ توحید کو سیکھ کر، سمجھ کر، اور اپنے عقیدے کو ٹھیک کر کے۔ شرک کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے کہ کون سے اعمال شرکیہ ہوتے ہیں۔ سیکھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں تو رکیں گے کیسے نا؟ صحیح عمل نہیں کر پائیں گے۔ تو توحید کی کتاب ضرور پڑھیں۔ اقبال کیلانی، میں دوبارہ یہی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ جو اقبال کیلانی صاحب کی کلیکشن میں کتاب التوحید ہے اس کو پڑھیں۔ اور ویسے میرا خیال یہ ہے کہ ان کی ساری ہی کتابیں پڑھ لینی چاہیے۔ قیامت کا بیان ہے، پھر توحید کا ہے، جہنم اور جنت کا بیان، علامات قیامت کا بیان۔ تو انشاءاللہ اس کا لنک شیئر کریں گے گروپ میں، تو اس سے آپ فائدہ اٹھا لیں۔
کیا سمجھے پوری بات سے؟ اس پورے سورے میں سیکھنے کا سبق کیا کیا آپ کو ملا؟ پریڈومننٹلی یہی ہے کہ شرک سے بچ کر ایمان کو بچانا لازم ہے، اپنے ایمان کو نقصان دینے والی چیزوں سے دور رہنا چاہیے، قرآن و سنت کو مضبوط پکڑنا چاہیے، پھر دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیں۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے، دنیا صرف ضرورت ہے، چند دنوں کی رہائش کی جگہ، آخرت کمانے کی جگہ ہے۔ دنیا پرماننٹ ریزیڈنس نہیں، اور نہ ہی صرف دنیا کو دولت کمانے کی جگہ ماننی چاہیے۔ تو دنیا سے بے رغبتی رکھیں، زیادہ دل نہ لگائیں، یاد رکھیں اس کو ایک دن چھوڑ کر جانا ہے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، خواہش نفس کو کنٹرول کر کے۔ یہ تھرڈ پوائنٹ، دنیا ایک سجی دھجی دلہن کی طرح ہوتی ہے جو ہر ایک کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے، لینے کی طاقت رکھتی ہے، ہر ایک کا دل مو لیتی ہے نا، ہر ایک کے دل میں اتر جاتی ہے، بہت ہی اٹریکٹیو ہے۔ لیکن عقل مند وہ ہے جو خواہش کے اثر میں نہ آئے، خواہش نفس کی پیروی نہ کرے، اس کو کنٹرول کرے۔ ان سب کاموں کے لیے جو ایک بڑی طاقت چاہیے، جو موٹیویشن چاہیے، وہ ہے نیک صحبت۔ اگلا پوائنٹ، نیک لوگوں سے جڑ کر رہیں۔ رنگیلے لوگوں کی کمپنی آپ کو بھی رنگین کر دے گی۔ ایمان والوں کی صحبت میں رہیں گے تو دین پر استقامت ملے گی، دین پر جمے رہیں گے۔ کہف والوں نے دیکھیں ایک دوسرے کا ساتھ دیا تھا نا، ایک دوسرے کو تھاما تھا۔ پھر باغ والے قصے میں بھی ہم دیکھتے تھے، ہم نے پڑھا کہ باغ والے کا دوست جو تھا وہ سچا مومن تھا، اس نے اپنے مالدار دوست کو اچھی نصیحت کی، غلطی کا احساس دلایا اور اس کی اصلاح کی۔ پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ایمان اور علم والے ساتھی کی صحبت میں رہ کر سیکھنے کا حکم ملا تھا۔ کس سے؟ اللہ نے خود یہ حکم دیا تھا نا، تاکہ اللہ کے فیصلے اور حکمتوں پر تواسی بالحق تواسی بالصبر سے کام لے۔ پھر ذوالقرنین کے کردار میں ایمان اور ایمانداری کا بھرپور تذکرہ ملا کہ جب مومن کو اقتدار ملے، پاور مل جائے اور اپرچونٹیز بھی ہوں تو ان سے ایمان والوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے، مدد کرنا چاہیے، اپنی قوم کو اپلفٹ کرنا چاہیے، اپنی قوم کو فتنوں سے بچانا چاہیے، آخرت کمانے کا موقع سمجھ کر نعمتوں کو یوز کیا جائے۔ ان قصوں کے عین بیچ میں ہم نے کیا پڑھا؟ شیطان کی دشمنی کا ذکر ہوا تھا نا۔ پہچان لے اپنے دشمن کو، ابلیس اور اس کی ذریت، اس کے لشکروں کو، اس کے وسوسوں کو۔ یہ اپنے ایمان کا سب سے بڑا دشمن ہے، تو اس کو اپنا باس نہ بنائیں۔ یہ شیطان دن رات سر پر سوار رہتا ہے، آپ کے اپنے سیکرٹس کو، آپ کی ویکنسز کو، آپ کی وہ خوب خبر رکھتا ہے ہر ایک کی، کس کو کس طرح سے کب کون سے رخ سے کیسے پھانسنا ہے، یہ اس کو خوب پتہ ہوتا ہے۔ یہ سارے ٹیکٹکس شیطان کو معلوم ہوتے ہیں۔ شرک میں، بدعتوں میں ملوث کرتا ہے، اس میں ڈباتا ہے، یا پھر فخر اور غرور، تکبر میں، حسد میں، ظلم، شک، بدگمانی، ایسی خرابیوں میں بھی وہ الجھا دیتا ہے۔ یہ سب خرابیاں اس کے اندر بھی موجود تھی، تو اس میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے انسان کو بھی، تو اس سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تھا سارا خلاصہ۔ اصل کامیابی ایمان سے ہے، توحید کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ سورۃ الکہف سیریز کا آج ہم اختتام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ جو کچھ اس میں صحیح تھا، حق تھا، وہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اللہ اس کو قبول حسنہ کے درجے پر قبول فرما لے، اس کو صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنا دے۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ میری اپنی کمزوری کی وجہ سے تھی، اللہ اس کی اصلاح کرا دے۔ امید اور دعا ہے کہ آپ کو ان دروس سے فائدہ ملا ہوگا۔ اللہ آپ سب کو اس گروپ سے جڑے رہنے کا، قرآن آیتوں کو سننے، سیکھنے، سمجھنے کا بھرپور اور بے انتہا اجر و ثواب عطا کرے۔ آپ سب سے قبول فرمائے، سب کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، مشکلات کو دور کرے۔ بیمار جو ہیں جتنے بھی لوگ، ان کو کامل شفا عطا کرے، صحت و عافیت عطا فرمائے، سب کی ضروریات اور جائز حاجتوں کو پورا کرے، عمل کی توفیق دے، اپنے گناہوں پر اور خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اللہم آمین۔
ختم کرنے سے پہلے میں بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہتی ہوں اپنی ٹیچرز کی. میں بے پناہ شکر گزار ہوں اپنی استاذہ طاہرہ کا اور ڈاکٹر گلزار کا. دونوں نے بہترین انداز سے اس کورس میں اپنا حصہ ڈالا. دعائیں پڑھا کر اور لفظی ترجمہ پڑھا کر اس کلاس کو آگے لے کر چلے. اللہ ان دونوں کو بے پناہ بے شمار اجر و ثواب دے. ان کو بھی اور ان کے گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں ہمیشہ رکھے. ان کی محنتوں کو صدقہ جاریہ بنائے اور جنت الفردوس میں مقام عطا کرے. اللہم آمین. چلیں الوداع کہنے کی گھڑی آ گئی. نیک تمناؤں کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں. اپنی دعاؤں میں ہمیشہ ہمیں بھی یاد رکھیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.